اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، مطالعہ دینی ادب کے عنوان سے جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جیسا میں نے ذکر کیا تھا، دو علوم، دو فنون یا دو میادین ایسے ہیں جن کو خاص طور پر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ وہ حدیث اور فقہ کے میادین ہیں، اور ان میادین سے جڑی ہوئی بنیادی چیزیں یا خاص طور پر وہ بنیادی لٹریچر یا ادب جو ان میادین میں یا ان فنون یا ان علوم میں اساسی اور بنیادی نوعیت یا حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے احادیث کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی۔ آج ہم پھر علم فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فقہ میں فتویٰ اور فتاویٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فتویٰ لغوی اعتبار سے اس میں مصدر ہے اور اس کی جمع فتاویٰ ہے۔ فا، تا اور یا، یہ وہ بنیادی روٹ یا اصل ہے جس کی بنیاد پر یہ لفظ وجود میں آیا۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں سائل کو شرعی دلیل کے ذریعے اللہ کے حکم کے بارے میں خبردار کرنا، اس کو اطلاع دینا، خبر دینا فتویٰ کہلاتا ہے۔ قرآن عظیم میں یہ لفظ اپنے اشتقاق کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر یعنی 21 بار استعمال ہوا ہے۔ یعنی فتویٰ سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں اس سے مشتق ہیں، تو وہ 21 بار استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں سے 10 مقامات پر تو یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ 11 مقامات پر یہ تحقیق کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ احادیث کے اندر بھی بکثرت اس کا استعمال موجود ہے، اور ان احادیث میں یہ لفظ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ فتویٰ دینے والے کو مفتی، فتویٰ لینے والے کو مستفتی، اور سوال کو یعنی جو سوال وہ کرتا ہے اس کو استفتاء کہتے ہیں۔ فتویٰ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ جو مفتی کی ذمہ ہوتی ہے، یہ اس ذات کے ذمہ کہ جو لوگوں کی دینی معاملات میں رہنمائی کر رہا ہے، اور اسی فن کی، اسی اہمیت کی بنیاد پر، اس فن کی اسی بنیادی اور اہم اہمیت کی بنیاد پر اس کو باقاعدہ فن کی صورت دی گئی، اور رسم المفتی کے نام سے اسے تعبیر کیا گیا۔ قرآن عظیم میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خبر نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، جو اہل علم ہے اہل علم سے پوچھو، اور اگر تمہیں علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سٹیٹس قرآن نے بیان کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کھول کر بیان کر دیجئے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو معیشت سے متعلقہ، سیاست سے متعلقہ، سماج سے متعلقہ، اخلاق سے متعلقہ، یعنی انسانی زندگی کے جتنی بنیادی دائرے ہیں ان سے متعلقہ جو سوالات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ سوالات اور مسائل اور ان کا حل جو ہے وہ دین کی روشنی میں انسان جاننا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک ہر دور میں علماء نے اس اہم ذمہ داری کو، مفتیان کرام نے اس اہم ذمہ داری کو نبھایا ہے، اس کے بنیادی اصول مرتب کیے ہیں۔ اور امام ابن الصلاح یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ انسان صرف مرد فتویٰ دے سکتا ہے، بلکہ عورت اور حتیٰ کہ گونگا شخص بھی جو ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ سید رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ازواج مطہرات فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ شیخ سعید نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے فتاویٰ کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ معروف حنفی عالم امام البدائع والثناء کے مؤلف امام کاسانی رحمہ اللہ کی اہلیہ فاطمہ جو ہے وہ بھی فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ معروف محقق اور اسکالر ڈاکٹر عمر رضا کہالہ نے اعلام النساء میں ایسی خواتین کے بارے میں کافی معلومات ذکر کی ہیں کہ جو فتویٰ دیتی تھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی طالب علم جو ہے وہ اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتا ہے کہ فتویٰ دینے والی خواتین کے حوالے سے اگر وہ مواد کو اکٹھا کرے اور اس پر ایک نظر ڈالے، اور وہ مواد اگر واقعتاً اتنا ہے کہ جس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے، تو وہ سامنے لے کر آئے اور اس کو موضوع بنائے اور اس پر رہنمائی لے اساتذہ سے، اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھا موضوع بن سکتا ہے کہ فتویٰ دینے والی خواتین، یعنی ان کے وہ فتاویٰ کون کون سے تھے، یا ان کے فتاویٰ محفوظ رہے، کس طرح مرتب ہوئی ہے، کس ترتیب سے مرتب ہوئی ہے، ان فتاویٰ کی نوعیت کیا ہے، ان کے ادوار کون سے ہیں،
اس دور کے مسائل کے حوالے سے، پھر اس دور کے دیگر اہل علم کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے اور اس خاتون کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، ان فتاویٰ کا آپس میں کمپیریزن، اور تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ میں سے انٹرسٹ رکھتا ہے تو عالم النساء کو نیٹ سے سرچ کریں، جس میں ڈاکٹر عمر رضا کحالہ نے جو ہے وہ ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے ذکر کیا کہ فتویٰ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا عکاس ہوتا ہے۔ فتاویٰ جو ہیں اس معاشرے کی سیاست، معیشت، اخلاق اور جو ہے وہ جتنے بھی دیگر اس طرح کے امور ہیں ان سے متعلقہ چیزیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان فتاویٰ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں جتنے امور تھے فقہ و فتویٰ سے متعلقہ، وہ آپ کی طرف رجوع ہوتے تھے، آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، آپ کی ذات کی طرف، تو آپ اس کا حل بتاتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے لکھا ہے ایک کتاب کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات طیبہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی گویا مفتی مقرر کیا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو ملنے آئیں اور آپ نہ ہوں تو اس مسئلے کا، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہو، تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا کرو، وہ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ قرآن عظیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سوالات کرتے، اور اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے یستفتونک، اس طریقے سے یسألونک، تو یہ تقریباً 70 مختلف مقامات پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے اوپر ذکر کیا، قبل ذکر کیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو کھول کر بیان کرنا، وہ آپ کی اساسی اور بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پر آپ فائز کیا ہے۔ فتاویٰ جو ہے وہ تحریری صورت میں بھی ہوتے تھے اور تقریری صورت میں بھی، یعنی محفوظ بھی کیے جاتے تھے، لکھے بھی جاتے تھے اور بتائے بھی جاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ آپ لوگ نے سنا ہوا ہے کہ ایک بدوی کو آپ نے اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ اس نے رسول اللہ سے فتویٰ لے کر دوبارہ حضرت عمر فاروق سے اس پر نظر ثانی کی، یا دوبارہ فتویٰ لینے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کے خلاف وہ اقدام کیا، جو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فتاویٰ کو اکٹھی کرنے کی مساعی کی گئی۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1200 فتاویٰ کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا سید اصغر حسین نے جو ہے وہ 120 کے قریب فتاویٰ رسول اللہ کے اکٹھے اور جمع کیے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے جو فتاویٰ ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں صادر فرمائے، ان کو بھی محفوظ کرنے کی ایک مساعی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایک تو وہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، ایک کی ذکر کیا تھا ڈاکٹر رواس قلعجی، ایک اسکالر تھے جنہوں نے فقہ پر بہت کام کیا، اور فقہ ابو بکر، فقہ عمر، فقہ عثمان اور فقہ علی، اور پھر بہت سارے دیگر اور صحابہ اور کبار تابعین کے حوالے سے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ ان کی بہت ساری چیزیں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں، آپ کی لائبریری میں موجود ہیں، نیٹ پر بھی شاید آپ کو مل جائیں۔ تو انہوں نے فقہ سے متعلقہ ان اعلیٰ شخصیات کے فتاویٰ جات کو، ان کی احکامات کو جمع کیا ہے، اردو میں جو ہے وہ ان کو ترجمہ کیا گیا ہے، عربی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ خورشید احمد فاروق صاحب ہیں انڈیا کے، انہوں نے جو ہے وہ خلفائے راشدین کے احکامات کو، ان کے مکاتیب کو اور فتاویٰ کو الگ الگ ایک جلد میں جمع کیا، جو اردو میں بھی ترجمہ، اردو میں اویلیبل ہے، وہ اردو میں انہوں نے تحریر کیا، جو الگ الگ آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کے بعد پھر تابعین میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تبع تابعین کے اندر ایک پوری ہمیں روایت نظر آتی ہے، اور پھر وہ لوگ کہ جو 4 امام خاص طور پر جو اپنے اپنے فقہی مذاہب کے امام ٹھہرے، تو یہ فقہی مکاتب جو ہے باقاعدہ وجود میں آ گئے، اور اس دور کے اندر حنفی فقہ، مالکی فقہ، شافعی فقہ، حنبلی فقہ، جعفری فقہ، ظاہری، اور امام اوزاعی کی فقہ، اور عبداللہ بن عباس کی فقہ، فقہ عباسی، تو یہ جو ہے وہ
مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے اصول فقہ پر الرسالہ مرتب کی، اور پھر جو ہے وہ اپنے فتاویٰ کو پہلے الحجہ میں اور پھر کتاب الام کے اندر جمع کیا، جو 4 جلدوں میں ہمارے پاس آج موجود ہے۔ امام مالک کی جو فقہ ہے یا ان کی فقہی افکار کا جو مجموعہ ہے وہ موطا امام مالک کو کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ آپ کے اقوال اور فتاویٰ کو آپ کے شاگردوں نے جو ہے وہ مرتب کیا، اور الجامع الکبیر کے نام سے 20 جلدوں میں ان مسائل کو اکٹھا کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حنفی فقہ کو بھی جس طریقے سے ائمہ نے لکھا اور محفوظ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر موجود ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ خود جمع کیے، اور علامہ سبکی نے 2 جلدوں میں اپنے فتاویٰ اکٹھے کیے۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ کے نام سے اپنے فتاویٰ کتابی شکل میں جمع کیے۔ معروف مغربی محقق پروفیسر بروکلمان نے تاریخ ادبیات میں 3 صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری تک 102 عربی مجموعہ فتاویٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں یا خلافت عثمانیہ میں مجلد الاحکام العدلیہ، مجلہ احکام العدلیہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس کتاب کی تیاری میں تمام فقہاء کے فقہی افکار سے استفادہ کیا گیا تھا، اور اس کو 16 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور جملہ فقہی مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ خلافت عثمانیہ کا یا سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدون قانون تھا جو فقہ اسلامی سے بالعموم اور حنفی فقہ سے بالخصوص ماخوذ تھا۔ حنفی فقہ جو ہے وہ اس کو ایک بڑا امتیاز یہ حاصل رہا ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی بھی فقہ تھی، خلافت عباسیہ کی بھی اسٹیٹ کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فقہ تھی، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں مغل دور حکومت میں بھی یہ اسٹیٹ کے اندر یعنی اس کو خلافت کے اندر حنفی فقہ کو باقاعدہ اسٹیٹ کی سطح پر رائج کیا گیا، تو یہ ایک بڑے امتیاز ہے جو حنفی فقہ کو حاصل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی تاریخ کے اندر مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ فتویٰ نویسی کے حوالے سے، فتاویٰ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کو ہندوستان کے اندر بھی فقہ سے بڑی دلچسپی رہی۔ سلطان محمود غزنوی بڑے زبردست فقیہ تھے، اور انہوں نے التفرید فی الفروع کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں فتاویٰ اور فقہی مسائل ذکر تھے۔ اسی طریقے سے 1526 میں یہاں آنے والے ظہیر الدین بابر نے بھی اصول مذاہب پر ایک کتاب تحریر کی تھی۔ یہاں کے فتاویٰ کو دیکھ کر، کتب فتاویٰ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں بادشاہوں نے، حکمرانوں نے کتنی دلچسپی لی۔ فتاویٰ فیروز شاہی، فتاویٰ ابراہیم شاہی، فتاویٰ اکبر شاہی، فتاویٰ عادل شاہی، فتاویٰ تاتار خانی، فتاویٰ عالمگیری۔ اب ان چیزوں کو، ان کو ٹائٹلز کو دیکھیں، ان کے ناموں کو دیکھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے بادشاہوں سے یا حکمرانوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یا ان کی کاوشوں سے ان کو جو ہے وہ آگے مرتب کیا گیا، محفوظ کیا گیا اور آگے ہم تک منتقل کیا گیا۔ برصغیر کے علماء کی اگر ہم فہرست دیکھیں تو وہ بڑی طویل ہے۔ فتاویٰ عزیزی ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی کا، مولانا عبدالعلی لکھنوی کے فتاویٰ ہیں، مجموعۃ الفتاویٰ، جامع الفتاویٰ عبد الفتاح حسینی نقوی کا، فتاویٰ مسعودی مسعود شاہ دہلوی کا، فتاویٰ رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا، فتاویٰ ارشادیہ ارشاد حسین رامپوری کا، فتاویٰ قادریہ مولانا عبد القادر کا، فتاویٰ عثمانی سید منور الدین صاحب کا، مجموعہ آگرہ نواب صدیق حسن خان کا، فتاویٰ بے نظیر عبد الغفار لکھنوی کا، فتاویٰ نظامیہ نظام الدین اعظمی صاحب کا، نظام الفتاویٰ نظام الدین اعظمی صاحب کا، اسی طریقے سے جو فتاویٰ مظاہر علوم خلیل احمد سہارنپوری کا، کفایت المفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کا، امداد الفتاویٰ مولانا اشرف علی تھانوی کا، عزیز الفتاویٰ عزیز الرحمن عثمانی کا، فتاویٰ محمودیہ محمود حسن گنگوہی کا، اسی طریقے سے خیر الفتاویٰ مولانا خیر محمد جالندری کا، فتاویٰ رضویہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، فتاویٰ مہریہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، فتاویٰ حامدیہ حامد رضا خان صاحب کا، فتاویٰ مظہری مظہر اللہ دہلوی کا، فتاویٰ نوریہ نور اللہ بصیر پوری کا،
احسن الفتاوی خلیل احمد برکاتی کا، جامع الفتاوی مہربان علی کا، فتاوی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے فتاوی، فتاوی امینیہ مولانا محمد امین کا، فتاوی قاضی مجاہد الاسلام قاضی کا، فتاوی دارالعلوم مفتی عزیز الرحمان کا، اور فتاوی ریاض العلوم مفتیان مدرسہ فتاوی ریاض العلوم مفتیان مدرسہ ریاض العلوم۔ تو یہ چند بڑے وہ فتاوی ہیں جو کتب فتاوی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی جو ہے ریسنٹلی مرتب ہوئی ہیں اور ان کو کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا ہے، تو ان میں بھی آپ جو ہے وہ ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہر دور کے فتاوی میں اس دور کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے، اور فتویٰ یا فتویٰ نویسی کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو فقہ سے، قرآن سے، حدیث سے اور فقہ کتب سے استفادہ کر کے فتویٰ جو ہے وہ تحریری صورت میں لایا جاتا ہے، اور اکثر جو عبارت ہے وہ بغیر ترجمہ کی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جدید ادارے ہیں کہ جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، یعنی اداروں کی سطح پر بھی اب یہ فتاوی کا کام جو ہے وہ اب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، المجمع الفقہ الاسلامی ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی ہے، ادارہ مباحث فقہیہ ہے، اسی طریقے سے مجمع البحوث الاسلامیہ مصر ہے، مجمع الفقہ الاسلامیہ جنوبی امریکہ ہے۔ تو مختلف ادارے جو ہے وہ اس سطح کے ادارہ جاتی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اب بہت ساری چیزوں میں نے ذکر کیا کہ فتاوی ایسے ہیں کہ جو ابھی تک مرتب نہیں ہوئی ہے، یا ابھی تک ان کو جو ہے نا وہ آسان طریقے سے ترتیب دے کر جو ہے وہ منصہ شعور پر یا منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے، یا بعض ابھی ریسنٹلی آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور وہ فتاوی اس طرح کے ہیں کہ ان کے اندر دلائل موجود ہیں، ان کی علمیت اور ان کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اس نوعیت کے ہیں کہ ان پر کام کیا جا سکتے ہیں، تو آپ ضرور جو ہے وہ اسے اپنا موضوع بنائیے، اس کے بارے میں پڑھیے اور اس کے بارے میں اپنے اساتذہ سے ڈسکس کیجیے۔ آپ اس کو بھی جو ہے وہ ریسرچ کا موضوع بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس پر تحقیقی مقالات لکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی ایفرٹ کریں تو میرا خیال ہے یہ ایفرٹ بھی بڑی فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے بھی، اور وہ فتاوی بھی جو ہے وہ سامنے لائے جا سکیں گے۔ بہت سارے انڈین علماء کے فتاوی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نیٹ پر اگر آپ سرچ کریں تو وہ جو ہے وہ مرتب ہوئی ہیں اور وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو ان فتاوی کے اندر سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے، ان کے یعنی اسی طریقے سے ایک طرح کے موضوعات پر مختلف اہل علم کے فتاوی، کہ اگر ان فتاوی کے اندر ہمیں ڈفرینسز نظر آتے ہیں تو ان کا کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طرح کے مسئلے پر یہ اس طرح کے فتاوی اختلافی آراء کیوں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انگریزوں کی ماتحتی کے دور ہے، اس دور میں بہت زیادہ فتاوی جو ہے وہ جاری کیے گئے، اور بہت سارے فتاوی کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوئی ہے۔ فتویٰ جات جو ہے ایسے فتاوی سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں انتشار بھی پھیلا۔ تو اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن پر دوبارہ باتیں ہوتی ہیں، دوبارہ ان پر بحثیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی آپ دیکھیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فتاوی جات کے حوالے سے جن پر کام ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بعض فتاوی جات پر کام ہوا بھی ہے مختلف یونیورسٹیز میں، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور دو مختلف اہل علم کے فتاوی کو لے کر ان پر جو ہے وہ ان کا کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں۔ مختلف سلیکٹڈ امور، طے شدہ امور کے ان امور میں جو ہے وہ ان اہل علم کی آراء کیا ہیں، تو ان کے فتاوی پر جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں اور ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ یہ اس فن کی بھی خدمت کریں گے، اور اسی طریقے سے فتاوی کے اثرات پر بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ مختلف ادوار میں دور خاص کر لیا جائے کہ اس دور کے فتاوی کے معاشرے پر کیا اثرات پڑے، اور معاشرہ کس طریقے سے ان سے متاثر ہوا، لوگ کس طریقے سے متاثر ہوئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ فتاوی پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو فتویٰ نویسی اور فتاوی اور مختلف فتاوی جات جو ہے ان کا تعارف اور جائزہ، تو وہ ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ تو ایک مضمون ہے انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا
باقی آپ مختلف جگہوں سے مختلف کتب سے اس حوالے سے اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کورس کے تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا ہے اس کو بھی اگلے چند دنوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔